السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پرانے وقتوں کے لوگ بہت سادہ ہوا کرتے تھے۔ تاریخ پوچھنے کے لیے بھی محلے کے کسی میاں جی کے پاس جایا کرتے تھے۔ کیلنڈر نہیں ہوتے تھے، بس میاں جی جو تاریخ بتا دیتے مان لیتے۔ میاں جی تاریخ بتانے کے لیے باقاعدگی سے چاند دیکھتے اور روزانہ اپنے حجرے میں رکھے ہوئے لوٹے میں اپنی بکری کی مینگنی ڈال دیتے۔ جب کوئی تاریخ پوچھنے والا آتا، لوٹا الٹتے، مینگنیاں گن کر تاریخ بتا دیتے۔ ایک مرتبہ میاں جی کی بکری حجرے میں داخل ہوئی اور اس نے براہ راست لوٹے کے اوپر مینگنیاں کر دیں۔ اگلے دن کوئی تاریخ پوچھنے والا آیا، میاں جی حجرے میں گئے اور لوٹا الٹا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آدھے گھنٹے بعد گنتی پوری کر کے پسینے سے شرابور میاں جی باہر نکلے۔ سائل نے کہا، میاں جی کیا تاریخ ہے؟ میاں جی بولے، آج 80 تاریخ ہے۔ سائل نے حیران ہو کے کہا، میاں جی خدا کا خوف کریں، 80 بھی کوئی تاریخ ہوتی ہے؟ میاں جی بولے، برخوردار، خدا کا خوف کھا کر ہی 80 بتائی ہے، ورنہ لوٹے میں آج 280 تاریخ ہے۔ ایک شخص کی بیوی کو ایک دن اس کے پالتو گدھے نے اچانک لات مار کر اگلے جہان پہنچا دیا۔ کچھ ماہ بعد اس نے دوسری شادی کی اور نئی دلہن لے آیا۔ چند دن گزرے ہوں گے کہ نئی دلہن بھی گدھے کی رینج میں آ گئی۔ گدھے نے موقع غنیمت دیکھتے ہوئے دولتی رسید کی اور اس بیچاری کا بھی کام تمام ہوا۔ لوگ اس ڈبل رنڈوے کے ہاں تعزیت کے لیے آنے لگے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے نوٹ کیا کہ جب عورتیں دوران تعزیت اس شخص سے کوئی سوال کرتی ہیں تو وہ شخص سر کے اشارے کے ساتھ ہاں کہتا ہے، اور جب مرد سوال کرتے ہیں تو وہ سر کو جنبش دیتے ہوئے نہیں کہتا ہے۔ اس خاص حرکت پر نظر رکھنے والے شخص نے رنڈوے صاحب سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، عورتیں سوال کرتے ہوئے پوچھتی ہیں، پھر شادی کرو گے؟ تو میں جواب میں ہاں کہتا ہوں، اور مرد پوچھتے ہیں، اپنا گدھا فروخت کرو گے؟ تو میں جواب میں نہ کہتا ہوں۔ ٹیچر نے کہا، حامد بتاؤ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ حامد نے کہا، MBA کر کے بڑا تاجر بنوں گا، شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں گھر بناؤں گا، غیر ممالک کی سیر پر جاؤں گا، 5 سٹار ہوٹلوں میں قیام کروں گا، نوکر چاکر ہوں گے، بڑی قیمتی کاریں ہوں گی۔ ٹیچر نے کہا، بس بس، اور دوسرے بچوں سے کہا، اتنا لمبا جواب دینے کی ضرورت نہیں، ایک جملے میں بتاؤ۔ اور کہا، بتاؤ صبا، تم کیا بنو گی بڑی ہو کر؟ صبا نے کہا، میں حامد کی بیوی بنوں گی۔ پٹھان نے ایک ٹیکسی روکی اور بولا، ہم نے صدر جانا ہے، کتنا کرایہ لوگے؟ ڈرائیور نے جواب دیا، 100 روپے۔ پٹھان نے پوچھا، میرا سامان بھی ہے؟ ڈرائیور نے کہا، سامان کے کوئی پیسے نہیں۔ پٹھان بولا، تم میرا سامان لے جاؤ، ہم بس پہ آتا ہے۔ ایک پاگل ہر وقت یہ کہتا رہتا، غلیل بناؤں گا چڑیاں ماروں گا، غلیل بناؤں گا چڑیاں ماروں گا۔ ایک دن اس کو پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور اس کا علاج کیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، بتاؤ اب کیا کرو گے؟ پاگل بولا، شادی کروں گا، نوکری تلاش کروں گا، گھر بساؤں گا۔ ڈاکٹر بولا، شاباش، پھر کیا کرو گے؟ بولا، بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کرواؤں گا، ان کی برتھ ڈے مناؤں گا، شرٹ پجامے گفٹ آئیں گے۔ ڈاکٹر، شاباش، پھر؟ پاگل، پھر ان کے پجامے سے لاسٹک نکالوں گا اور غلیل بناؤں گا، چڑیاں ماروں گا۔ ڈاکٹر، لکھ دی لعنت تیرے تے۔
میاں بیوی میں کافی عرصے سے بول چال بند تھا۔ ایک دن شوہر نے دن کی روشنی میں موم بتی اٹھا کر ادھر ادھر ڈھونڈنے کی اداکاری شروع کر دی۔ بیوی سے رہا نہ گیا تو تنگ آ کر پوچھ لیا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ شوہر بولا، تمہاری زبان ڈھونڈ رہا تھا، شکر ہے مل گئی ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ دن میں آرام سے سو رہا ہے تو سمجھ جائیں وہ رات کو آپ کی نیند خراب کرنے کے لیے چارجنگ پر لگا ہوا ہے۔ ایک شادی میں ایک پٹھان بڑی دیر سے کھانا کھا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، کب تک کھاؤ گے؟ پٹھان بولا، یار میں تو خود کھا کھا کر تھک گیا ہوں، لیکن شادی کارڈ میں لکھا تھا 1 بجے سے 3 بجے تک کھانا ہوگا۔ ٹیچر نے شاگرد سے کہا، اگر ملک میں پانی ختم ہو جائے تو اس کے کیا اثرات ظاہر ہوں گے؟ شاگرد تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، دودھ خالص ملنے لگے گا۔ اسد دریا میں گر گیا، ڈوبتے ہوئے اس کے ہاتھ میں مچھلی آ گئی۔ اسد نے مچھلی کو پکڑ کر باہر پھینک دیا اور بولا، جاؤ تم اپنی جان بچاؤ، ہمارا اللہ مالک ہے۔ ایک پٹھان حج کر کے آیا اور سیدھا محلے کی دکان پر گیا اور بولا، میرا کھاتا نکالو۔ دکاندار بڑا خوش ہوا کہ آج اس کا 3 سال کا ادھار ملنے والا ہے۔ جب دکاندار نے کاپی کھولی، پٹھان بولا، میرے نام کے آگے حاجی لکھ دو۔ ریلوے اسٹیشن پر شیخ صاحب کی بیگم، شیخ صاحب بہت پیاس لگی ہے، پانی تو لا دیں۔ شیخ بولا، کیوں نہ تمہیں چکن بریانی کھلاؤں، چٹنی اور سلاد کے ساتھ؟ بیگم بولی، ارے واہ، چکن بریانی، چٹنی اور سلاد، منہ میں پانی آ گیا۔ شیخ صاحب بس اسی پانی سے کام چلا لو۔ شوہر بیوی سے، سبزی میں نمک نہیں ہے۔ بیوی، وہ کیا ہے نا، سبزی تھوڑی جل گئی تھی۔ شوہر، لیکن نمک کا جلنے سے کیا تعلق؟ بیوی بھولے پن سے بولی، وہ کیا ہے نا، ہم خاندانی لوگ ہیں، جلے پر نمک نہیں چھڑکتے۔ پولیس، تجھے چوری کرتے ہوئے اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں آیا؟ چور بولا، خیال تو آیا تھا، لیکن دکان میں صرف مردانہ ورائٹی تھی۔ ماں بیٹے سے، اسد کون ہے؟ بیٹا بولا، پتہ نہیں۔ ماں، پڑھائی پر دھیان دو۔ بیٹا بولا، امی فروہ آنٹی کون ہے؟ ماں بولی، پتہ نہیں بیٹا، پاپا پر دھیان دیں۔